نبی سونے نے ایسی عزت عظمت والے نے ایسی شان والے نے جدو کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے نے اما جی فرماندیاں نے ہر دے اندر چراغ گل ہو گیا اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا سارے انو فکر لگ گیا کہ چراغ کا انتظام کیتا جائے لیکن اتنی دیر کے اندر جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی ہے نا تے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی برکتاں نال اما جی فرماندیاں نے سارا کمرہ روشن ہو جاندا ہے اور روشنی آسماناں تک مینوں پھیلدی نظر آندی ہے تے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں سرکار جیا سونا کوئی آیا نہ آنا ہے سرکار جیا سونا کوئی آیا نہ آنا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے کوئی نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے میں کہ پروردگار جدوں کسے دے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے کہ اے میرے مالک الملک لوگاں دی ترتیب ہے لوگاں دا دستور ہے بچے دی پیدائش تے لوگ مٹھائیاں تقسیم کردے نے کوئی رسگلے تقسیم کردا ہے کوئی جلیبیاں تقسیم کردا ہے لوگاں دے میٹھے کراندا ہے اے پروردگار میرا ایک سوال ہے تیرا محبوب نبی جڑا ساری کائنات کے اندر سب تو سچا اعلی افضل اعلی اکمل مکمل اشرف احسن اے میرے پروردگار معصوم المعصومیت اے پروردگار ساری کائنات کو جنہ دی برکت نال تو سجایا تے بنایا اے اللہ جدوں اللہ دی پیدائش ہوئی ہے جدوں اللہ دی ولادت ہوئی ہے اے پروردگار تو کی بنیا ہے کہ مشیت جھوم کے کہتی ہے او میرے بندیا میرے تو سوال کرنے والیا میں اپنے محبوب نبی دی ولادت دے لڈو نہیں بننے میں اپنے محبوب نبی دی ولادت دے رسگلے نہیں بننے بلکہ سارے لوگ جس معاشرے کے اندر جس دور کے اندر میرے محبوب نبی نے دنیا کے اندر قدم رکھے نے جس دور کے اندر میرے محبوب دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے نے یہ دور ایسا سی کہ پھلاں جیسی ہم بچیاں لوگ زندہ دفن کر دیتے نے اگر کسی دے گھر بچی پیدا ہو جائے نا لوگ ایک دوسرے کو تانے دیندے نے لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے نے اس واسطے میں اپنے محبوب دی پیدائش دے لوگاں ناراض نہیں کیتا بلکہ میں سارے لوگوں کو بچیاں نہ دے گی اور پتر بن گئے میں سارے لوگوں کو خوش کیتا ہے تاکہ دنیا والے ادا کیتا بڑھ جائے سرکار جہاں سونا آیا ہے نانا ہے سرکار جہاں سونا آیا ہے نانا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے تے میں ایک اور جملہ سارے حضرات علماء کرام جس دل دا میں آئے جی کرتا ہے مر جاواں جس دل دا میں سنے آئے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے او میرے محبوب اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے سونیا او سونا ہے ای الفانا او نتخذہ ولدا او نتخذہ ولدا او سونا ہے جنہوں حضرت یوسف کہتے
مصر دے بازار دے اندر غلام بن کے آئے نے وکن واسطے آئے نے سارے خریدار آ گئے اور اپنا اپنا مول لا رہے نے ایک اماں بھی آ گئی میں اپنی گل جو کرنا چاہنا وا ایک اماں بھی آ گئی خریدار بن کے لے کے آئیے لیکن کسی نے پوچھا اماں اتنے بڑے بڑے مال آئے نے اتنی دولتاں لے کے آئے نے تیری گڈی نال یوسف خریدیا جاندا ہے تے اماں کہنے لگی ہاں ہاں اے تے مینوں بھی پتہ ہے کہ میں یوسف دی خریدار نہیں بن سکتی لیکن میں صرف نظریہ لے کے آئی ہوں یہ سوچ لے کے آئی ہوں کل قیامت دے دن جدوں اللہ فرمان گے میرے یوسف دے خریدار ایک پاسے ہو جاؤ انہاں دے اندر میرا بھی نام شامل ہو جائے گا اور حضرت یوسف دے مل لگ رہے نے مل لان والے آگے کوئی کہتا ہے تو لے جا کوئی کہتا ہے تو لے جا کوئی کہتا ہے تو لے جا ساری مل لائی جا رہے نے اتنی دیر دے اندر مصر دا بادشاہ جانتا ہے اور مصر دا بادشاہ آ کے میرے محبوب نبی نے جدی امجد حضرت یوسف علیہ السلام خرید لیندہ ہے اللہ دے نبی نو خرید لیندہ ہے اور خرید کے لے کے جاندہ ہے اور جا کے گھر کہندہ ہے زلیخا اے بڑا سونا بچہ لے کے آیا ماں بڑا حسین دل نشین نازنین واجبین بچہ لے کے آیا ماں این فالا او نتخذہو علدا انہوں بڑے پیار نال رکھنا ہے انہوں بڑی قدر نال رکھنا ہے انہوں محبتہ کرنی آنے انہوں پیار نال رکھنا ہے ہو سکتا ہے سنو نفا دے یا سینو اپنا بیٹا بنا لوانگے پتر بنا لوانگے حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر سے گھر کے اندر چلے گئے پروان چڑھ گیا جوان ہو جاندے نے ایک دن آ گیا کہ زلیخا دا دل فریفتہ ہو گیا اور کہنے لگی یوسف ادھر آنا میری گل پہ سننا ذرا حضرت یوسف علیہ السلام نال لے کے ایک کمرے دے اندر گئی دروازہ بند کر دیتا کنڈی لا دیتی دوسرے کمرے دے اندر لے گئی دروازہ بند کر دیتا تیسرے کمرے دے لے گئی حتیٰ کہ سترے کمرے دے لے گئی دروازے بند کر دیتے کنڈیاں لگ گئیاں تالے لگ گئے اللہ دا قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ سارے دروازے بند ہو گئے تالے لگ گئے نا زلیخا کہنے لگی ہائی طلب یوسف ذرا میرے کول آنا ذرا میرے قریب آنا ذرا میرے نال قربتی نال لذتاں چکھنا ذرا میرے نیڑے ہونا لیکن میں کیا پروردگار طالب کا جملہ ضائع نہ کرنا ساری گل سے واسطے سنائیے میرے برادر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر میں عرض کیتا اے میرے پروردگار ساری کائنات کے اندر تیرے نبی سب اعلیٰ اربع اجمل کامل مکمل ہدیت کے احسن کے اکمل کے اشرف ہوتے اے اللہ اے معصوم ہوتے لیکن اے پروردگار یوسف علیہ السلام کے معصوم نبی نے لیکن 7 کمریاں کے اندر 7 بند دروازیاں کے اندر 7 تالیاں کے اندر نیویاں پا کے بیٹھے ہوئے نے اللہ پریشان بیٹھے ہوئے نے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ میں تیرے کول نہیں آنا چاہتا میں تیرے تو دور جانا چاہتا میرے برادر یاد رکھنا اللہ نے فرمایا ہوئے گا اور میرے بندیا مینوں یہ پتہ ہونا چاہیے جدوں کسی نبی تے بھی مشکل آ جائے نا میں یوسف نو بھی مشکل دے اندر اسی واسطے مبتلا کیتا ہے تاکہ دنیا والیاں نوں پتہ چل جائے دنیا والیاں نوں پتہ چل جائے دنیا والیاں نوں پتہ چل جائے کہ اگر نبی تے مشکل آ جائے نا
میں مشکل نبی ہوئے سے واسطے دیئے تاکہ مشکل سے پھنسا کے مشکل جو کٹا اور لوگاں کو پتا چل جائے کہ نبی بھی مشکل دے اندر پھنس جائے گا کہ اللہ رب الجلال دے دروازے پہ دستک دے دے سبحان اللہ حضرت اللہ علیہ السلام اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان جلال نے فرمایا ہوئے گا کہ بندیا میں اس واسطے پھنسایا ہے تاکہ میرے نبی مشکل دے اندر پھنسن اور امت نو سبق مل جائے ساری کائنات جو سب تو برگزیدہ نبی ہوتا ہے اور جدوں نے تے مشکل آ جائے تے وہ بھی اللہ نو پکار جائے حضرت یوسف نے تے نہیں فرمایا میں تیرے دور جانا چاہنا بلکہ کیا قال معاذ اللہ میں رب دی پناہ مانگنا انہو احسن مثوائی میرا رب مینوں چنگے ٹھکانے عطا فرمائے گا اور جدوں میرے یوسف نے رب دے نال کار جوڑ لینا اللہ نال ڈر رابطہ کر لیا نا تے پھر اللہ نے حکم فرمایا سونیا چلنا ذرا اللہ بوئے بند نے کنڈیاں لگیاں نے تالے لگے نے سونیا تو چلدا جا بوئے کھلدے جان گے کوئی ایک دنیا کا ایمان ہوتا ہے تینوں اور مینوں تے یقین نہیں سی آنا اساں تے عقل دے گھوڑے دوڑانے سی کہ یار کس طرح نکل سکتے ہیں لیکن نبیاں دا ایمان کہاں ہوتا ہے اس طرح رب نے فرمایا اسی طرح کیتا قال معاذ اللہ اے یوسف ذرا دوڑتے صحیح نا یوسف دوڑے نے دیکھ رہے نے دروازے بند نے کنڈیاں لگیاں نے تالے لگے نے لیکن کہہ رہی ہے کلک میرے کولا اللہ دے محبوب نبی نے اللہ دے پیارے نبی نے حفاظت فرمائی دروازے کھل گئے حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے سبحان اور اللہ جب باہر نکلے نا تو پھر شور پہ گیا رولے پہ گئے کہ یار زلیخا شہانی ہو گیا ان کا دماغ خراب ہو گیا دیکھو اس غلام نے فریب ہو گیا بڑی بے وقوف ہے بڑی پاگل ہے گلاں پڑھنا شروع ہو گئیاں عورتوں کے اندر جدوں گلاں چلیاں نا تو زلیخا بڑی ہوشیار چلاک سی کہ کہنے لگی کہ اگر میں ایک ایک کو سمجھاواں گی نا تے سمجھانا بڑا اوکھا کام ہے تے سوچیا کہ اچھا میں سارے کی دعوت کرتا ساری آنی بلا لیا دعوت کر دی اور دعوت کے سارے آنی بلا لیا ساری عورتیں آ گئیاں دسترخوان لگ گئے کھانے لگ گئے بن سبزی کھانے آ گئے پھل آ گئے فروٹ آ گئے چھریاں آ گئیاں سارے آنی بلا کے ہتھاں دے اندر چھریاں پڑا دیتیاں اور ادھر پھل پڑا دیتے اور حضرت اماں حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کہنے لگی اے یوسف اس طرح کرنا جدوں میں تینوں اشارہ کرانا ادوں تو آنا ہے پہلے نہیں آنا اللہ دے نبی نے معصوم نے غیر عورتاں بل نظر نہیں کر سکتے لیکن دیکھتے صحیح نا انہو احسن مثوائی قال معاذ اللہ جدو رب دی پناہ مانگ لئی جدو اللہ کا چنگا ٹھکانہ مانگ لیا تے پھر اللہ نے ہر موڑ کی حفاظت فرمائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہ جدو میں کماں ساری آنے ہتھاں دے اندر پھل پڑ لے فروٹ پڑ لے چھریاں ہاتھ دے اندر لے لیاں اور چھریاں ہاتھ دے اندر لے لی جدوں فروٹ کٹن لگیاں نا موقع نو غنیمت سمجھ کے زلیخا نے کیا یوسف ذرا ایک باری لنگتے صحیح نا بوئے دے سامنا لگے حضرت یوسف علیہ السلام اور نے کیا کہ کون یوسف ہے جن دے
زلیخا فریفتہ ہو گئی ہے ایک بڑی ویکیے دے سینا ادھر پھل کٹی جا رہی آنے اور ادھر چھریاں چل رہی آنے ادھر حضرت یوسف دا دیدار ہو رہا ہے حضرت یوسف نکلے چہرہ نظر نہیں آیا صرف ایک پاسیوں نظر آیا لیکن ایسا اثر ہو رہا کہ دیکھیا تے دیکھنیاں رہ گئیاں زلیخا ذرا فریفتہ ہو کے رہ گئیاں اللہ کا قرآن نقشہ کھچتا ہے قطعن ایدیہن قل حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم سبحان اللہ ساریاں ایک زبان ہو کے کہنے لگیاں رب دی قسم ہے کوئی انسان نہیں ہو سکتا ایتی آسمانہ تو کوئی معزز فرشتہ گیا ہے اوہ میرے برادر پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں پیار دی اخیر دیکھی سونے دے عاشقین دی بات میں سناواں کہ ایسے واجبین دی جگ دے حسینہ وچوں جگ دے حسین دی بات میں سناواں کہ ایسے واجبین دی حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے انگلیاں کٹیاں نے میں گل کے کہنا چاہنا حضرت یوسف نو دیکھ کے انگلیاں کٹیاں نے لیکن میں میرے برادر ذرا دیکھ دے سینا جنہاں نے میرے محبوب نبی نو دیکھیا ہے جنہاں نے میرے آقا نو دیکھیا ہے جنہاں نے امام الانبیاء دیکھیا ہے جنہاں نے خاتم الانبیاء دیکھیا ہے جنہاں نے دیکھیا ہے انہاں نے بھی جنہاں نے نہیں دیکھیا انہاں نے بھی اپنیاں گردناں تے نظرانے پیش کر دیتے نے بل دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بل دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے